مومن بندہ موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے آس پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تا حد نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح یا مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس فرمان، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ کوتاہی نہیں کرتے کا مطلب ہے۔ روئے زمین کی عمدہ ترین خوشبو سے پھوٹتی ہے۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کا وہ اچھا نام پکارتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، وہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ جناب باری عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھ لو۔ علیین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے اعمال علیین میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کی جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو اسے پہنچنے لگتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت، حسین، بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت اور سرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں، مجھے علم ہے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے تھے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا ہے۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ جلدی کا قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و یار اور مال و اولاد سے ملوں۔ تو کہا جائے گا کہ جاؤ آرام کرو۔